بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تلاوت کے دوران گھر میں نور آ گیا۔ ایک حیرت انگیز روحانی منظر جو آپ کو بھی چونکا دے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی برکتیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے روحانی سینٹر میں جتنے بھی بیمار افراد رابطہ کرتے ہیں یا مشکلات زندگی میں جکڑے ہوئے لوگ رابطہ کرتے ہیں، انہیں سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ ہی تلاوت کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک گھرانے کے تمام افراد کو یہی دونوں صورتیں تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی، جن کے گھر میں غربت، بیماریاں، قرض، مایوسیاں اور بے روزگاری تھی۔ نہ بیٹیوں کی شادی ہو رہی تھی، نہ گھر میں سکون تھا، صرف لڑائی جھگڑے تھے اور کوئی بھی رشتہ دار ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ جن بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی ان میں سے کسی کو اولاد نہ تھی اور کسی کی شوہر اور سسرال والوں سے نہیں بنتی تھی۔ پورا گھر جادو اور نحوستوں کی لپیٹ میں تھا۔ ان کے اتنے سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمارے روحانی ماہرین نے اس گھرانے سے نحوستیں، جادو ٹونا، بیماریاں اور دیگر مسائل ختم کرنے کے لیے انہیں سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے دو تعویذات ان کے نام سے منسوب کر کے ارسال کیے۔ ساتھ ہی انہیں یہ تاکید کی گئی کہ سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات اور سورہ فاتحہ کی روزانہ صبح و شام تلاوت کیا کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دن بدن اللہ کے کرم سے ان کے حالات بدلنے لگے۔ گھر میں خوشحالی اور سکون آنے لگا۔ چند روز یہ عمل کرنے کے بعد اسی گھر کی ایک بیٹی کو ان سورہ کی تلاوت سے ایسا روحانی سکون محسوس ہونے لگا کہ اس نے نماز تہجد کے ٹائم پر روزانہ ان کی تلاوت کا معمول بنا لیا۔ اسی دوران جمعے والے دن نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا دماغ روحانی سکون کی بے حد بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ وہ ایسے نورانی سحر میں گرفتار ہو رہی ہے جس سے وہ کبھی نکلنا نہیں چاہتی۔ اسی دوران اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہلکی ہلکی سی روشنی محسوس کی۔ اس نے تلاوت جاری رکھی۔ وہ روشنی بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اس کا پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اسی دوران اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس کی چھت سے آسمان تک نور کی لہریں آ رہی ہیں اور جس جگہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی وہاں پر نور کا ایک حصار بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایسا حیرت انگیز منظر تھا جس نے اس کے اندر ایمان کی ایسی طاقت کو بھر دیا کہ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب وہ ساری زندگی عبادت الہی میں گزارے گی۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد وہ سو گئی اور جب اٹھی تو اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے یا روحانی اشارہ ہے یا یہ سب کیا تھا جو اس کی روح کو معطر کر گیا۔ بہرحال اس دن کی صبح اسے بہنوں کے گھر سے بھی خوشخبریاں موصول ہونے لگیں، رشتے آنے لگے، بھائیوں کو روزگار مل گیا، الغرض ان کے تمام رکے ہوئے کام تیزی سے ہونے لگ گئے۔ اس واقعے کے بارے میں ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ایسے واقعات تو ہمیں ہر 100 میں سے 5 سائلین سے ضرور سننے کو ملتے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے جسے چاہے اپنے رازوں سے آگاہی فرمائے۔ ممکن ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی تھی کہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے، شاید اسی لیے ایسا ہوا۔ بہرحال اللہ کی ذات سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ آپ بھی ان دونوں سورہ کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیں اور ان کے تعویذات بھی اگر آپ بطور 1400 روپے ہدیہ یا عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ خواتین 0321797083 پر اور مرد حضرات 0323402855 پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔